اور ایک واقعہ اور سنا کے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بعد میں یہ بنو امیہ کے میں سے ہیں یہ، اور ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ آج لوگ تاریخ کا مختلف طرح سے مطالعہ کرتے ہیں اور پروفیسروں اور انجینئروں سے تاریخ سنتے ہیں، پھر بنو امیہ پر لعنتیں کرتے ہیں، یا رافضیوں کے ذاکروں کو سنتے ہیں اور پھر بنو امیہ پر لعنت کرتے ہیں۔ بنو امیہ کے ان کے سربراہوں سے غلطیاں قصور ہوئی ہیں، انسان تھے وہ بھی، لیکن حضور علیہ السلام کے 3 داماد بنو امیہ کے تھے، 3 بیٹیاں حضور نے بنو امیہ کے لوگوں کو دی، ٹھیک ہے۔ حضور نے بنو امیہ سے شادیاں بھی کی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے سسرالی رشتوں کا خیال رکھنا۔ تو بنو امیہ میں سے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے زمانے میں سمرقند کے لوگ آئے، غیر مسلم تھے سمرقند کے سارے لوگ، وہ آئے، ان کو پتہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز عدل و انصاف والے امیر ہیں جی، اور انہوں نے عمر اول کا دور کا نقشہ قائم کیا ہے، ان کے دور کا عدل و انصاف مشہور تھا۔ تو وہ یہ سمرقند کے لوگ جو غیر مسلم تھے وہ ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ کے آنے سے 15 سال پہلے، کتنے سال بھائی؟ 15 سال پہلے مسلمانوں کا کمانڈر جو تھے مسیلمہ قتیبہ بن مسلم، مشہور کمانڈر ہیں مسلمانوں کے، بڑی فتوحات کی ہیں انہوں نے جب سمرقند فتح کیا تھا تو اس وقت اسلام کو جو اصول و ضابطہ اور طریقہ ہے کہ جب مسلمان کسی علاقے میں پر حملہ کرتے ہیں، جہاد اقدامی کرتے ہیں، خود ابتدا کرتے ہیں، تو پہلے جا کے ان کو اسلام کی دین کی دعوت دیتے ہیں، مسلمان بننے کے فضائل سناتے ہیں ان کو، اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ٹھیک ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اگر مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے ماتحت بن کے رہیں، مسلمانوں کے ماتحت بن کے رہیں اور سالانہ ٹیکس دیتے رہیں، اور اس کے لیے بھی تیار نہ ہو تو پھر اگلا قدم ہوتا ہے کہ مسلمان پھر جہاد کرتا ہے، تلوار استعمال کرتا ہے۔ تو سمرقند کے لوگوں نے کہا کہ اس وقت جو مسلمہ قتیبہ بن مسلم نے سمرقند کو فتح کیا تھا تو اسلامی اصولوں کے خلاف انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی، ڈائریکٹ آ کے حملہ کر دیا تھا ہمارے اوپر، اور اس طرح سے فتح ہوا ہے۔ لہذا یہ اسلامی قوانین کے خلاف ہمارا علاقہ فتح ہوا ہے تو ہمیں انصاف دلایا جائے۔ اب امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 15 سال پہلے کا مقدمہ ہے، پہلی حکومتوں کا یہ کیا وہ کیس ہے، میں اس کو نہیں کھولتا۔ آج کل تو سارا گند کہتے ہیں، پچھلی حکومتوں نے کیا ہوا ہے سارا گند۔ تو اسی وقت ایک قاضی مقرر کیا اور جمع بن حاجر الباجی ان کا نام تھا، ان کو جج مقرر کیا اور کہا کہ اس کی پوری تحقیق کرو، پچھلے 15 سال کی ساری تاریخ دیکھو کہ سمرقند کس طرح سے فتح ہوئے ہیں۔ انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، تو پتہ چلا کہ واقعی مسلمہ قتیبہ بن مسلم نے دعوت کے بغیر فتح کر دیا تھا۔ جب ایک قاضی فیصلہ کر رہا ہے تو اس قاضی کا فیصلہ، اس نے یہ تحقیق کی تو معلوم یہ ہو، انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ غلط فتح ہوا ہے۔ قاضی کا جب فیصلہ ہو گیا، امیر المومنین کو فیصلہ پہنچا، امیر المومنین نے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں نے جو 15 سال پہلے جو علاقہ فتح کیا تھا وہ غلط فتح کیا تھا، کافروں کے حوالے کر دیا جائے، فتح کیے وہ علاقے کافروں کے حوالے کر دیے جائیں۔ تو مسلمان فوج جو 15 سال سے وہاں فاتح بن کے رہ رہی تھی، وہاں سے نکل کے باہر چلے گئے، صحرا میں چلے گئے، شہر خالی کر دیا۔ جب سمرقند کا غیر مسلم لوگوں نے دیکھا کہ اسلام اس قدر عدل کا مذہب ہے، اتنا انصاف کا مذہب ہے کہ 15 سال پہلے ایک علاقہ فتح ہوا اور ہماری ایک درخواست کے اوپر
اوپر انہوں نے سارا علاقہ خالی کر دیا ہمارے لیے، اور جو ششدر رہ گئے کہ اتنا اسلام عدل کا مذہب ہے، انہوں نے اسی وقت سارے سمرقند کے غیر مسلموں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور کہا ہمیں کلمہ پڑھائے، ہم اس مذہب میں داخل ہوتے ہیں۔ دوبارہ مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کی فوج پھر دوبارہ وہاں آ گئی۔ یہ حقوق دیے تھے مسلمانوں نے غیر مسلموں کو۔ اور یہ ساری گفتگو کیوں کی ہے میں نے آج؟ آپ کی اس موجودہ حکومت نے ایک قانون بنایا ہے اقلیتوں کے حقوق کے نام پر کہ کوئی 18 سال سے کم عمر کا کوئی غیر مسلم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں، اور اگر بڑی عمر کا 18 سال سے بڑی عمر کا کوئی آدمی بھی غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو 90 دن تک سیشن جج کے اس کو کسٹڈی میں دیا جائے گا، اور وہ اس سے تقابل ادیان کی کتابیں اس کے حوالے کرے گا، اپنی نگرانی میں اس کو مطالعہ کروائے گا، اس کا اسٹڈی کرے گا وہ جو مسلمان ہو کے غلطی کر بیٹھا ہے، اور پھر کیا پڑھائیں گے اس کو؟ عیسائیت پڑھائیں گے، یہودیت پڑھائیں گے، ہندو مذہب پڑھائیں گے، سکھ مذہب پڑھائیں گے، اسلام کا مطالعہ بھی کرائیں گے۔ اگر وہ دوبارہ سارا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے پچھلے مذہب پر باقی رہنا چاہے تو پھر قانون کیا ہے؟ پھر یہ قانون ہے کہ جس نے اس کو کلمہ پڑھایا تھا کہیں گے یہ جبری مسلمان کیا اس کو، لہذا اس عالم کو، اس مولوی کو، اس قاری کو، اس مبلغ کو 5 سے 10 سال تک کے لیے جیل میں بھیجو، اور ساتھ اس پر 5 لاکھ ہے یا 10 لاکھ جرمانہ بھی ہوگا کہ کلمہ کیوں پڑھوایا ہے۔ یہ ریاست مدینہ کا نام لیا تھا نا انہوں نے، ریاست مدینہ میں یہ ہوتا تھا۔ اگر یہ میں ابھی سوچ رہا تھا، اگر یہ یعنی عقل کے مارے ہوئے حضور کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کو انہوں نے مسلمان نہیں ہونے دینا تھا۔ حضرت علی 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے افسوس کی بات یہ کہ سندھ میں انہوں نے سب سے پہلے یہ قانون سندھ میں پاس کیا ہے، اور اب مرکزی حکومت نے بھی اس کو ایوان میں پیش کیا ہے، سینٹ میں پیش کیا ہے یہی قانون۔ اور سارے علی کا نام لینے والے ہیں سندھ والے۔ ان سے جب بات ہوئی تو ہمارے عالم نے ان سے کہا کہ آپ بھی مراد علی شاہ ہیں، وہ قائم علی شاہ ہے، اور آصف علی زرداری ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو تھے، یہ سب کے نام علی کے ساتھ علی آ رہا ہے، اور تمہیں اتنی حیا نہیں آئی یہ قانون بناتے ہوئے کہ تم دیکھ لیتے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب مسلمان ہوئے تھے، کتنی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ سراسر اسلام کے ساتھ ہے۔ اب یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یعنی حقوق ہم دے رہے ہیں، یہ ان کو حقوق دے رہے ہیں، یا اسلام کے حقوق پر ڈاکہ مار رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے جب یہ الیکشن ہو رہے تھے اس سے پہلے میں نے 3 جمعے پڑھائے تھے اس عنوان پر کہ یہ ووٹ دینا دنیاوی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو چاہے آپ ووٹ دے رہے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آج جن کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، کل کو جب یہ اسلام کے خلاف قوانین نافذ کریں گے تو آپ تہجد پڑھ رہے ہوں گے، اور سب کے غلط قانون کا خمیازہ آپ کے عمل نامے میں جائے گا۔ یہ اس لیے یہ معمولی بات نہیں۔ اب ہم کیا کریں اس معاملے میں؟ تو ہمیں اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، پرامن احتجاج ہونا چاہیے، جمہوری مذہب ہے۔ ہمارے آئین کے اندر یہ بات میں نے پہلے 2 جمعے پہلے بھی کہا تھا، ہمارے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک کے اندر حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ذات کی ہوگی۔ کوئی قانون اس ملک میں اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی قانون بنے گا تو ایک مسلمان، ایک ادنا سا آدمی، ایک ریڑھی لگانے والا مسلمان جس کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی اس کے خلاف رٹ دائر کر سکتا ہے۔ یہ آئین کے بھی باغی ہیں، یہ اسلام کے بھی باغی ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ نساء غالباً
یعنی 2 صفوں میں 3 دفعہ یہ بات دہرائیے، من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے کرے گا۔ ایک جگہ فرمایا اولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ پھر فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ پھر فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون، جو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے خلاف دوسرا نظام لائیں گے اور اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ نظام اسلام کے مقابلے میں اعلیٰ نظام ہے، ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر اس لیے آخری بات، ہندوستان کے ایک عالم کہتے تھے، فوت ہو گئے، کہتے جب تک یہ مسلمان اپنے اندر سیاسی بصیرت پیدا نہیں کرے گا تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ ہماری مسجدیں اسی طرح سے رہیں گی، چاہے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہے، جہاد کرتا رہے، تصوف میں جا کے اپنے پیروں کے پاس چلے لگاتا رہے، چاہے ساری زندگی مدرسوں میں پڑھتا رہے، جب تک سیاسی شعور اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا کہ میں کن کو آگے لا رہا ہوں، تو یہ مسجد اس کی ہوگی، نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ اس لیے یہ اپنے دل و دماغ کو ذرا کھولنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ جو قانون انہوں نے پاس کیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا ہے نا جو، یہ بہت اس کے بارے مؤثر ہے، غیر اسلام کے خلاف بھی یہ بڑا مؤثر ہوتا ہے، اور جب کوئی اس طرح کا قانون بنے اور اس کے خلاف اس پر آواز رکھے، فیس بک پر لگے، ٹویٹر پر آواز لگے اور یوٹیوب پر آواز لگے، یہ بھی مؤثر ہوتی ہے۔ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا رد عمل کیا ہے، ری ایکشن کیا ہے۔ جب ری ایکشن اس پر بھی زیادہ ہوتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ بات لمبی ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں پڑھیں۔